ہوگی بر محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقات وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد صلوات بر محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ اس بارگاہ عظیم اچ سادات عظام اور مومنین کرام دا قدم بقدم ٹرایا اس ذکر دا پہلا ذاکر اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ سید سجاد حسین نقوی صاحب، سید نوید عباس جعفری صاحب، تمام مرحومین دے خاندان دے اور بالخصوص حامین دے حاضرین دے مرحومین اور وہ لوگ جنہ دا دعا والا کوئی نہیں رہ گیا، مالک تمام دے درجات بلند فرما۔ ہر کو بیمار ہے تو مولا صحت عطا فرما۔ اس مجلس عزاد مومنین نو اجر عظیم و کثیر عطا فرما، اور زندگی دے جس حصے بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھن والا اگر پریشان ہے تو پریشانی دور فرما۔ یا آپ نے سید معروف شاہ لکھا ہے جی، سید معروف شاہ صاحب علیل نے جی، مولا شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ اور اس مجلس تے توسل نال دعا ہے کہ کسی مومن عزادار نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن بھرا دے روزے دا زوار نہ ہو جائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ایک صاحب ابا کبا شخصیت ممبر تے کر رہی ہے، اور تسی اس نو بڑے احسن طریقے نال سن رہے سی، تو مولا تواڈے اس دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو جتوں بات محترم نے چھوڑی ہے اتوں ہی نال جاری کر دی ہے، تو ایک بہترین پہلے ہی موضوع چل رہا تو اس نو تبدیل کرن دی ضرورت نہیں ہے۔ جناب محمد حنفیہ نو امام حسین علیہ السلام آکھیا کہ میرا مقصد نہی عن المنکر ہے اور امر بالمعروف ہے۔ عمر بھائی تو ایک جملہ میں پہلا نظر کردہ تاکہ ذاکری الفاظ بھی رہے اور مولا دا پیغام بھی پہنچتا جائے۔ تو مولا فرمایا کہ میری لڑائی شریر سے نہیں ہے، شر سے بنتی ہے۔ میری لڑائی ظالم سے نہیں ہے، ظلم سے بنتی ہے۔ تو سب تو پہلے تو یہ بات کہ امام حسین علیہ السلام تو بیعت دا مطالبہ کرنا یہ کوئی سن 60 ہجری دا وقوع نہیں ہے۔ یہ سب تو پہلا جڑا خط امام علی مقام نو شام تو ملیا وہ سن 51 ہجری دی بات ہے، 51 ہجری دی، اور پھر یہ مطالبات بچ تیز بھی ہوندے رہے گھٹ بھی ہوندے رہے۔ سن 56 ہجری تو اس معاملے نے تیزی پکڑی، اور جڑی انتہا تے بات چلی گئی کہ جتھے میرے مولا نے فیصلہ فرمایا کہ میں مدینہ چھوڑ داں اور میں اس تحریک چلانا، اور تحریک دی حسین ابن علی نے رستہ بھی بنا دیتا۔ پھر میرے مولا نو اپنی تحریک دے بارے کو گفتگو کرن دی ضرورت ہی نہ پیش آئی۔ امام حسین علیہ السلام تحریک 1400 سال پہلے صرف 72 بندیاں واسطے نہیں چلائی، امام حسین علیہ السلام قیامت تک اپنے ساتھ ملنے والے کے لیے میزان دے دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ امام علی مقام اے بھی آگ سکتے ہیں تو ہاتھ نال نہ کھیڑ میرا چاہے، میرے مولا اے بھی فرما سکتے ہیں کہ حسین یزید علیہ لعن دی بیعت نہیں کر سکتا، مگر میرے مولا نے مجھ جیسا آکھیا۔ اب جیسا دے کے میرے مولا نے ایک مثال کھڑی کر دیتی کہ حسین ذات ہے، مگر جیسا کہ حسینیت نے حسینیت بنا دیتی، یزید بھی ایک ذات ہے مگر یزید نو بھی جیسا کہ ایک یزیدیت کردار بنا دیتا۔ ہن حسینیت بھی ایک کردار ہے، یزیدیت بھی ایک کردار ہے۔ تو آسان لفظیں مولا یہ آکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں میزان دے کے جا رہے ہیں، جو حسینی ہوگا وہ یزیدی افکار کی حمایت نہیں کرے گا۔
جو حسینی ہوگا وہ یزیدی اعمال والا نہیں ہوگا، وہ یزیدی کردار والا نہیں ہوگا، خواہ زندگی دے معاملات ہون، خواہ معاشرتی معاملہ ہوئے یا مذہبی معاملہ ہو، اسی کوئی قید نہیں کہ بندہ شیعہ ہے تو حسینی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کدوں اپنے بابا دے شیعہ دے واسطے کوئی آواز ماری؟ میرے مولا کدوں ہوتے کھلو گے آکھا بجڑے میرے پیو دے شیعہ وہ آ جاؤ؟ اس ویلے معاملہ ہے ہی نہیں، اس ویلے تو فقط شیعان علی والا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ فرقے تو پھر امام صادق دے زمانے چاہ کے تو اگوں بڑھے نا جناب، صلی اللہ محمد مولا محمد۔ میرے مولا میزان ہے دیتا کہ مجھ جیسا۔ اچھا ایک سوال ہے، جیسا اس آنکھیں ہے کہ جس دے گھر وچ کوئی اس جیسا نہیں ہے، بھائی اس گھر وچ میرے بزرگوں محمد چار نے، علی چار نے، حسن دو نے، مگر حسین واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ پہلے محمد میرے آقا نامدار، دوسرے محمد، محمد باقر، تیسرے محمد، محمد تقی، چوتھے محمد میرا وقت امام، پہلا علی خود علی، دوسرا علی علی زین العابدین، تیسرا علی علی الرضا، چوتھا علی علی النقی، پہلا حسن خود حسن، دوسرا حسن حسن عسکری، حسین یکتا ہے۔ رسول پاک کی آنکھوں کا چین ایک بنا، یہ بار بار بنے پر حسین ایک بنا۔ تو میرے مولا نے اپنے گھر وچ بھی اپنا کوئی ثانی دوسرا نہیں ہون دیتا، مگر اس حسین ابن علی نے جدوں یزیدیت نال ٹکران دا ایک منصول دیتا تو میرے مولا فرمایا کہ یاد رکھو کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ میرے مولا نے اچھا کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کہ حکیم دا کلام تو حکمت تو خالی کا عمر بھائی ہوندہ ہی نہیں۔ امام علی مقام دے اس جڑا ہے میرے مولا دا ایک فرمان ہے، اسے تو اگر بحث کیتی جائے، اسے نو گل اگر پھیلائی جائے تو ساری رات ہی گزرے۔ میرے مولا یہ بھی تو آکھ سکتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ مولا فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور بیعت کیا ہے کہ جس دا امام آکھیا کہ نہیں کر سکتا، تو بیعت ہے کہ ہاتھ ہاتھ رکھ کے یقین دیوانا کہ میرا تن من دھن، میری حرمت، میری عزت، میرا گھر، میرا بار پہلے تیرا پھر میرا۔ حسین فرمایا میں اپنا ہاتھ فاسق کے ہاتھ میں رکھ ہی نہیں سکتا، یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ 1.25 لاکھ نبی کا ہاتھ ہے۔ یعنی میں 1.25 لاکھ نبی دا ہاتھ ایسے فاجر دے ہاتھ وچ دیواں کہ جو شراب کو حلال سمجھتا ہے، جو گناہ پہ فخر کرتا ہے، جو گانے والوں سے گیت سنتا ہے، جس کی محفل گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک جملہ دا اگر اے سیانہ مجموعی قدر نہیں کرے گا تو شاید کوئی جگہ ہی نہ ہوئے۔ امام فرمایا وہ گناہگار کہ جس کی محفل بھی غلیظ ہے، تنہائی بھی غلیظ ہے۔ میرے مولا امیر دا اس طرح دا ایک فرمان ہے، میرے مولا فرمایا مومن وہ نہیں ہے کہ جس کی محفل پاک ہو، میرے مولا فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ تو وہ یزید کے جدی محفل بھی غلیظ، جدی تنہائی بھی غلیظ۔ گانے والوں سے وہ گیت سنتا رہا، مجھ کو جبریل لوری سناتا رہا۔ وہ تو ثمر نجاست کو کھاتا رہا، میرا کھانا بھی جنت سے آتا۔ تو او حسین، اور گزارش حال ہے کہ جڑے باقی 2 بندے تاریخ گنائے کہ او بندے ہن جنہ او 2 بندیاں تو بھی مطالبہ بیعت کیتا گیا، بالکل کیتا گیا، مگر جب باری خروج کی آئی جے میں مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ سٹینڈ لینڈ دی واری آئی، ایک اس لئے مر گیا، دوجہ اس لئے روپوش ہو گیا۔ جڑا مر گیا وہ تو مر گیا،
جڑا روپوش ہو گیا تاریخ نے اسے بھی مار دیا. جڑا روپوش ہو گیا جڑا وقت سٹینڈ دا آئی سر اسی آکھاں بھئی مسئلہ ہی کوئی نہیں کمر بھائی تسی آواز مارنی ہے تسی پر پریشانی جنالا کوئی مسئلہ نہیں تسی مجلس نہیں لکھائی ذاکر تو مس ہو گیا ہے تو میں آ جا سا یا کوئی اور معاملہ کوئی ارجنٹ من تسی او میں نہ آکھنا آ جا تو میں آکھنا نہیں میں تو بڑا پھنسے ہوئے ہیں کسی کام میں. یہ مطلب ہے میں موقع تو سلپ ہو گیا. جب رسول اللہ دی حدیث ہے کہ جہاد اکبر ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا, تو جب کلمہ حق کہنے کی باری آئی تو وہی اٹھا جو کلمے کا منبع تھا. تو حسین ابن علی نے اکیلا میرے مولا نے ہونے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذرا توجہ فرمانا امام حسین علیہ السلام کس بادشاہ دے اگے کھڑے ہوئے؟ اس وقت یزید علیہ لعن دی بے شمار بادشاہت دا معیار کیا ہے, وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے. امام حسین علیہ السلام کسی تحصیل کسی صوبے دے گورنر دے خلاف خروج نہیں کیتا. رقبے دے حساب نال اتنا بڑا رقبہ نہ شداد کول نہ نمرود کول نہ فرعون کول. اے ترے ظالم تو قرآن دسے جنہ تے قرآن ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے انہوں تے سائڈ تے کر دے. اگوں آ جاؤ الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم کول بھی اتنا بڑا رقبہ نہیں جنہوں تسی آدھے ہو بھئی ادھی دنیا دا حکمران آئی. او دے بعد پھر تسی مزید اگے آ جاؤ تے منگول ڈائنسٹی چنگیز خان جنجز دی گریٹ کول بھی اتنا رقبہ نہیں. امیر تیمور لنگ کول اتنا رقبہ نہیں. یعنی 56 ملک اگر تسی دنیا دے نقشے دے ویکھو کہ وہ جڑے رقبے تھے اس دی حکومت ہے تو اس ٹائم 56 ملک بندا ہے دنیا دے نقشے تے. میں تن بیان نہیں کر سکتا کہ آج اس جملے تے کتنی ایک مداد اور دعا مومنین تو سمیٹ آیا اور میر پور دا معیار اگر نہیں بولے گا تو دکھ لگے گا. یعنی 56 ملک بنتا ہے اور اس 56 ملک وچ کوئی بندہ او دے کول تے انگلی اٹھان اللہ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں کلمے دی قسم چاہ کے پیادا اتنی بڑی ریاست تے اتنی بڑی عوام تے 56 ملکاں دی عوام وچ جدوں یزید علیہ لعن رسول اللہ دے حلال نو حرام اور حرام نو حلال کرن واسطے ہاتھ ودھایا تے جس مالک ایتھوں ہاتھ نہ پیا او دا نام حسین ابن علی. خدا تو ان مزید استقامت دے وے اور مولا توارے تے اپنی نگاہ کرم فرمائے. میں تواری اتنی بساط تو نہیں ہے کہ تواری چھیڑی ہوئی بات نو میں مزید چھیڑ سکاں, لیکن وہ تو میں موضوع مل گیا تھے اسے اتوں ہی چل پایا. تو مولا محافظت فرمائے تواری قدم قدم. تو امام حسین علیہ السلام نے اٹھ کے فرمایا کہ نہیں ماں لال جایا ہی نہیں جڑا رسول عربی دے حلال نو حرام آکھے تے حرام نو حلال کر دے وے. اجے پتر بطول دا زندہ ہے جڑے ادھار نے نانے دے او میں انج کر کے لہانے کہ کوئی بھی میرے نانا دے حلال نو حرام نہیں آکھ سکتا, حرام نو حلال نہیں آکھ سکتا. تو میرے مولا نے انکار کیتا. اور توجہ میرے صاحبان, جڑی عام بیعت ہے پیران دی لئی ہوئی ہے جڑے پیر ہوندی ہون تے معاملہ ہے بندے پیر بنان لگیاں بھی نہیں سوچ دے. پیر اس واسطے پڑھیا ہے پیر دا دامن پکڑیے تے اگاں پار ٹپاوے تے اگے جائیے تے پیر دی آپ لٹریشن ہوندی پئی ہووے. اس پیر بندیاں تے مریدن کدوں پار کرنا ہے؟ 100 روپے دی دوائی لینی ہوئے مسلمان تے بندے تو بندہ پوچھتا ہے بے ڈاکٹر کڑا ٹھیک اب میرا سوز آیا نہ ہو جائے.
تے پیر بنان لگیاں تو کیوں نہیں سوچدا کہ میں شرع دن تیرے اعمال نہ ضائع ہو جان؟ میرے پڑھے لکھے صاحبان، پیر ہمیشہ دنیاوی پیر بنے ہو یا زیادہ تو زیادہ یہ کرے گا، وہ جنازے چاہ جائے گا، جنازہ چاہ لے گا، قبر چلہا لے گا، جنازہ پڑھا لے گا، مٹی پا لے گا، دعا کر لے گا، اس تو اگے پیر دے اختیار نہیں ہے۔ پیر وہ نہ بنا جڑا قبر تک آئے، پیر وہ بنا جڑا قبر دے وچ بھی آئے۔ اور قبر دے اندر انہاں آنا ہے کہ جن کی یہاں بھی بادشاہی ہو وہاں بھی بادشاہی ہو۔ میر پور دی عزاداری نو خدا توڑی نسلیں جاری اور ساری رکھے۔ تو امام حسین علیہ السلام دی ذات بابرکات میرے مولا نے اتھے سٹینڈ لیا، اتھے کہ جتھے سٹینڈ لینا بندہ آئی۔ اور میں تو اے مکمل ضمانت نال پہ آدھا کہ امام حسین علیہ السلام دے سٹینڈ لین وچ اگر کسے 100% بیک سپورٹ دیتی یا اپنے پیران کے میں نالا تے اس بی بی دا نام حضرت عالیہ۔ قدم با قدم میری پاک مرشد زادی اپنے پیرا دے اس فیصلے نال حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام دی منزل تو کربلا ختم ہو گئی۔ یہ جڑا اگے دین بچے ہے اور کتنی بڑی مخدومہ ہے کہ امامت جیسی امانت حسین جس دے حوالے کی تھی ہوئی۔ بلال کاظمی صاحب ایک انڈیا دے شاعر نے، انہوں دے شعر میں بہت ہی پسند ہے۔ میری انہوں نے ملاقات اس جون والے جلسے انگلینڈ ہوئی تو میں انہوں نے آکھیا جی میں تھوڑے سے دعا بھی کردہ تو جدوں پڑھدا میں یہ شعر بڑی میں تھوڑا پسند ہے۔ جلتے خیموں کی قسم وزن امامت کیا ہے، جلتے خیموں کی قسم وزن امامت کیا ہے، یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب، کہ اس وقت امامت دا وزن کے آئی یا اللہ جاندہ آئی یا بی بی پاک جاندے آن۔ تو عزاداران حسین ابن علی امام حسین علیہ السلام نے انکار کیتا، حتیٰ کہ بظاہر حسین ابن علی کو اقلیت آئی۔ دیکھو جی اگر ایگزیکٹ فیگرز تے جاؤ تو 80-90 ہزار دی فوج، یا ممبر تے رائج گال کران تو 9 لکھ دی فوج، اور امام علی مقام کل 72۔ 9 لکھ جڑے وہ اصلے نہ لیس اور سارے ہو کہ جڑے جنگجو ہیں، جڑے جنگاں لڑ سکتے ہیں، کیونکہ یزید کو ڈر تھا۔ یزید نے کہا خط لکھ کے مجھے فوج بھیجو، میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ۔ حسین دا اپنا کرم آئی، حسین آخری رات بھی چراغ بجھا کے آدھا رہا جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے۔ یزید بڑے بڑے کٹھے کیتے، حسین چھوٹے چھوٹے لے آئے۔ اے جملہ کرم نور نال رخسارے ہور تے لکھو تو جملے تا نہیں حق ادا ہوندا۔ کیوں حسین چھوٹے لے آئے؟ کہ جو کام یزید کے بڑے بڑوں کو بہت بڑا لگ رہا تھا وہ حسین کے چھوٹے چھوٹوں کو بہت چھوٹا لگ رہا وہ دی وجہ کہ اتنی بڑی فوج نال حسین اے مٹھی بھر بندے لڑوا دیتے اور پھر بھی جیت حسین ابن علی دی ہوئی۔ قل جعل حق وزاق الباطل، کہ زمانہ جاندہ ہے کہ حق حسین نال ہے اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے خروج کیتا، امام حسین علیہ السلام نکلے، امام حسین ابن علی نے اپنے نانا دے دین پیچھے اس خط دا متن دا آخری حصہ کیا ہے جنہی میں تو تلاوت جتو بعد شروع کیتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جو اس زاویے تے پورا آ رہا ہے وہ بچدا بھی آ رہا ہے، اس نہ لڑائی بھی لگ دی آ رہی، کوئی بچ رہے ہیں کوئی حسین کے سامنے آ رہے ہیں۔ توجہات میرے صاحبان، اور اتنا بڑا 22 لکھ مربع میل دا حاکم آخر امام حسین ابن علی تو بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا وہ مطالبہ بیعت نہ کردہ یا اس طرف نہ جاندہ ہے رخ نہ رکھدہ تو کیوں کر رہے ہو حسین ابن علی تو مطالبہ بیعت؟ اور 9 سالہ دی بیعت دی گل لگی ہوئی ہے کہ بیعت کاری کر بیعت کاری کر بیعت کاری کر۔ 9 سالہ دی بیعت دی گل لگی ہوئی ہے کہ بیعت کاری کر بیعت کاری کر۔ 9 سالہ دی بیعت دی گل لگی ہوئی ہے کہ بیعت کاری کر بیعت کاری کر۔ 9 سالہ دی بیعت دی گل لگی ہوئی ہے کہ بیعت کاری کر بیعت کاری کر۔
باپ کے بعد بٹھا دیا گیا تو کیوں؟ عزاداران حسین انہوں پتہ آئی کہ حسین ہے تو سب کچھ ہے. یزید جیسے فاسق کو بھی یہ خبر تھی کہ حسین ہے تو سب ہے، حسین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. میرے نال حسین ابن علی دا ہونا ضروری. چلو میں ایک بات اتنی تلاوت کردہ. دو طریقے نے گل منان دے، یا زبردستی تے یا منت سماجت نال. روب دھونس اس فاتح خیبر دے لخت جگر تے کی پڑھنا آئی، کیا وہ دی مجال ہے؟ وہ تو ان کی آزاد کردہ کنیزوں کا بچہ تھا، آزاد کردہ غلاموں کا بیٹا تھا. اس کی روب دبا، اس نے کہا حسین تو میری بیعت کر کیوں نہیں رہا؟ پڑھے لکھے چہرے تو میں آسان لفظیں سمجھاواں، میں زیادہ لمحہ گلہ جاواں ہی نہ. اس نے کہا میں تین پاور آف سٹیٹ بھی دینا، پاور آف ویلتھ بھی دینا، یعنی دولت زر دولت دینار درہم جو ہے میں دینا، اور عہدہ بھی جو توں آنکھیں، بس یہ تمہارا ہاتھ چاہیے. اور معصوم ایسے بیعت نہیں کرتا. معصوم دی بیعت انج نہیں ہوندی کہ انج ہاتھ رکھے جے میں باقی پیر کر دیں تو اتوں ہاتھ رکھ کے نہ نہ، یہ معصوم کا ہاتھ نہیں ہوتا، کیونکہ معصوم اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کے نیچے نہیں آتا. معصوم اتے ہاتھ رکھدا ہے ہمیشہ. معصوم دی بیعت دا طریقہ ہے کہ وہ اتے ہاتھ رکھدا ہے. توجہ ہاتھ میرے صاحبان، کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ میں پاور آف سٹیٹ بھی دے رہا، پاور آف ویلتھ بھی دے رہا. تو امام حسین علیہ السلام نے وہ جواب دیتا جڑا رہتی دنیا تک قائم رہے گا. میرے مولا فرمایا یہ بالکل وہی پیشکش ہے. سیانے بندیاں نال گل ہے، یہ بالکل وہی پیشکش ہے جو تمہارے دادا ابو سفیان نے میرے نانا کو مکہ میں کی تھی. اس نے کہا پھر جواب کیا ہے حسین تیرا؟ میرے مولا فرمایا کر یہاں سورج رکھ دو، یہاں چاند رکھ دو، پھر بھی اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا. اس نے کہا محمد والا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو کوئی محمد ہے؟ علی اکبر دے بابا فرمایا کا مکل آج دے دن واسطے تو میرے نانے آکھیا آئی وَأَنَا مِنَ الْحُسَین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس سے پہلے جتنی زندگی گزاری ہے وہ میں اپنے نانا سے تھا، آج میرے فیصلے کے بعد نانا حسین سے ہو گیا. 56 برس رہا ہے نواسا رسول سے، معاشر تلک رہیں گے محمد حسین سے. تو کیسی فکر افضل ہے گھرانہ حسین کا، کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس، ایک پل کی تھی بس، حکومت یزید کی بے شک صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا. صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین. تخلیق کائنات میں دیکھا ہے بار بار، تخلیق کائنات میں دیکھا ہے بار بار. شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. جب تک رہے گی خدائی رہے گی حسینیت. کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال. اور اچھا ایک اور جملہ میں تے آکھ دینا، مجلس ہے جی ایک اور پڑھنی ہے میں جا کے جی 1 بجے دا ٹائم ہے تو مولا خیر کرے گا. میرے تو میری ذات نو اگر تسی جناب مولانا شاہ صاحب اگر میری ذات تسی سامنے رکھو اور میں نہ آکھو کہ فروغ شاہ صاحب ایتھوں میرپور دے بارگاہ وچوں نکلن واسطے تواڈے کول 2 صورتاں نے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے بدن سے کٹوانی پڑے گی آپ کو، یا ہاتھ یا سر. تو میں جے سیانا ہوں تو میں کیا کروں؟ سبحان اللہ. کیونکہ سیر بغیر تے تم 1122 والے ہی لے کے جان کے میرے ہاتھ پرنامی ہویا تو گزارا، سجا نہ ہویا تو کھبے نہ ہو جائے گا.
نہیں تو مالک نے قسم خدا دی اے بدن انسان دا اتنی تدبیر نال بنایا ہے کہ کوئی بھی چیز گھٹ ہوئے تو پھر وہ کریم ہے جس انہوں پورا پیدا کیتا ہے۔ ہاتھ یا سر؟ ہاتھ کٹوانا جی میں سر نہیں دیندہ، کیونکہ سر ہے تو سب ہے، سر نہیں کچھ بھی نہیں۔ میں تو گناہگار جا بندہ، تسی آدم علیہ السلام تو بھی پوچھ لو تو وہ آکھن گے میں ہاتھ دینا میں سر نہیں دیندہ، نوح تو بھی پوچھ لو ہاتھ دینا میں سر نہیں دیندہ، ابراہیم تو پوچھو ہاتھ دینا میں سر نہیں دیندہ، موسیٰ تو پوچھو ہاتھ دینا میں سر نہیں دیندہ۔ صبح ازل تو لے گے شام ابد تک اللہ دی بھری کائنات ایک حسین نے جس 28 رجب آکھیا جا بے غیرت میں سر دینا میں ہاتھ نہیں دیندہ۔ ایک حسین ابن علی ہے جس اپنا ہاتھ فاسق دے ہاتھ نہیں رکھیا، اپنا سر دیتا ہے، اور جس سر دے کے دین زندہ کیتا ہے حسین۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ تو امام حسین علیہ السلام دا فیصلہ، اچھا امام دی نظر کیڑا کوئی اس زمانے تے آئی کہ امام فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ہاں توجہ، یہ بھی میں کلمے دی قسم چاہ کے پیادا کہ حسین نے فیصلہ اپنی زندگی واسطے نہیں کیتا، نہیں تو حسین ابن علی کو کس چیز دی کمی آئی؟ حسین ابن علی نو ٹکر لین دی ضرورت؟ حسین ابن علی کیوں نکلے اور اولاد بھی نہ اللہ کے نکلے؟ یہ فیصلہ حسین اپنے واسطے نہیں کیتا، یہ حسین فیصلہ 61 ہجری تو لے کے عصر میاداں کے قیامت دی صبح تک دے آن والے مصطفیٰ دی امت واسطے کیتا۔ جوش ملی آبادی نہیں آ گیا ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو وہ کب پکارے گی اور کیسے پکارے گی کہ بندیاں نہیں جی سمجھ آنی ہے کہ فیصلہ حسین دا کس واسطے ہے۔ اور دوسری وجہ کہ حسین ابن علی ہی کیوں نکلے۔ ایک سوال چھوڑ کے جانا، مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر کوئی اہل سنت بھائی مجلس سے چاہے تو بسط شوق ہے احترام، سینے تے ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے ہوتا ہے، احترام بھی کر رہے ہیں، انہوں ویلکم بھی کر رہے ہیں۔ اور مجلس کہنا ساڑھے پیو دی ہے، مجلس حسین ابن علی دی، مجلس تو کون کسی نو ڈک سکتا ہے؟ آوے بیٹھے بوے، بس ایک سوال کر رہے ہیں، 28 رجب ہے، 28 رجب ہے، ایک سوال کر رہے ہیں، یہ تو نکلو تے 28 رجب مدینہ چلے جاؤ سن 60 ہجری ہے، چاروں خلفاء جڑے مسلمانہ دے ہیں وہ چاروں دنیا تو ٹر گئے، 60 ہجری ہے، انہاں وچوں کوئی بھی موجود نہیں ہے، نہ حضرت ابی بکر، نہ عمر ابن خطاب، نہ عثمان ابن عفان، نہ مولا علی ابن ابی طالب، یہ چاروں اس ویلے 60 ہجری ٹائم دنیا تے موجود نہیں سن، مگر پتر ساریاں دے موجود ہیں۔ پتر حضرت ابی بکر دے بھی موجود، پتر حضرت عمر دے بھی موجود، پتر حضرت عثمان دے بھی موجود، اور پتر مولا علی دا بھی موجود۔ بس سوال اتنا ہے کہ دین تے اوکھی بنی تھی، علی دا پتر کیوں نکلیا؟ یہ ایک سوکھا جا حل، یہ ایک آسان جا جواب ہے کہ خرچہ ہمیشہ وہ کردہ ہے جڑا وارث ہوئے۔ سر خدا نہ کرے بارگاہ دے کسی دیوار دراڑ آ جائے تو وہابیاں نہیں آ کے ٹھیک کرنا ہے، تسا کرنا ہے۔ اگر تو اڑے گھر دی دیوار خراب ہو جائے تو وہ کوئی ملے لیا نہیں آگے کرنے، وہ تسی کرنی کیوں کہ وارث تسی ہو۔ خدا نہ کرے میری گھڑی چکو کو پرابلم آندہ ہے تو میں وارث ہاں تو میں ٹھیک کرنی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب دین کو یزید نام کا انفیکشن لگا تو ٹھیک کرنے کے لیے وارث حسین ابن علی آ گیا۔ کیونکہ حسین ابن علی باقیاں دے پتر سترے، حسین اپنیاں دھیاں نال لا کے مدینہ ٹر۔
حسین اپنی بہناں نال لا کے مدینے تو اور یہ تسی کیا بندہ کی گمان کردہ ہے آقا نامدار دی ذات تے میرے آقا دی نام مبارک تے میرے آقا دی نالین دے نقش تے نسلہ قربان 1400 سال بعد رسول پاک دے نا تے اور نسلہ قربان کران والا مسلمان کدی سوچیا ہی بھائی حسین نو نانا کتنا پیارا آئی میں تو ان مثال دینا کہ میرا ان بہت دل کرتا ہے کہ میں پنڈی تو شفٹ ہوا تو میں لاہور جاؤں وہ ذرا مڈ بنتا ہے تو موٹر ویز بھی نہیں تو سفر بڑا سوکھا ہو جاتا ہے جس پاسے مرضی جانا ہو گیا میں کیوں نہیں جا رہا ماں پیو دیاں قبریں نہیں چھوٹ رہی ہیں کو قبریں چھوڑنا مشکل ہو جائے قسم قرآن دی جدو حسین آکھیا نا علیہ میں مدینہ چھوڑنا تیڑا کو پیارا ہی حسین نو نانا کہ حسین دی بہن جیندیاں دی گل ہی نہیں کی تھی برا دے گل اچ بائی پا کیا دی نانے دی قبر بغیر رہ لے گا تو میرے آقا فرمایا عالیہ رہنا پائے گا آج مدینہ نہ چھوڑا تے دین نہیں بچتا کلمہ نہیں بچتا اور میں تو ان پہلے گزارش کی تھی ہے کہ اس سارے حسین ابن علی دی مہم وچ میرے آقا نامدار میرے مالک و مولا دیاں ہمشیرگان دا بہت ساتھ ہے حسین ابن علی دربار ولید تو جدو واپس آئے تو میرے مولا نے صرف بنی ہاشم دے اپنے بہت خونی قریبی رشتہ داران دی میٹنگ بلائی اولاد عقیل اولاد جعفر اولاد علی برا بہنا بھرجائیاں بہنا دے حرم براواں دے بچے بہناں دے بچے حسین مرد سجے بہائے مستورات کھبے بہائیں اتنے ہاشمی نگیاں تلواراں لے کے حسین امر کر اکبر دا بابا علی اکبر دا بابا تلواراں حاضر غریب نہیں حسین سب تو پہلے حضرت عبداللہ بولے عبداللہ ابن جعفر تیار جڑے بی بی عالیہ دے شوہر نامدار ہیں وہ بولے تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا بڑا بندہ ہے میرا مولا انہوں بلاؤ اس کو انہوں آکھو میں جتنی فوج ہے لایا تو اے جڑیاں مدینے دے گرد پہاڑیاں نا 4 صرف 4 تلواراں دیو نال میرے 3 ہور دیو امام پوچھیا کون کون نال دیواں تے عبداللہ کیا ایک میں ہوا ایک مسلم ہوئے ایک عباس ہوئے ایک محمد حنفیہ ہوئے اور حسین بادشاہ تو ساں کرسی تو اپنے پتر بھی بٹھاؤ تے اسی ویکھاں بھئی تواڈے کولو بیعت مگدا کون ہے کریم حسین عبداللہ دے گل وچ بھائی پاک کیا دینو عبداللہ میں حسین آؤں میں گھر بلا کے مارا میں مدینے بلا کے مارا امام حسین علیہ السلام دا ایک فرمان ایک دکھ میرے مولا دا جو دے امام علی مقام نو 10 محرم بندیاں ماریا نا تے میرے مولا اپنے نانا نال گل کی تھی مدینہ دے منہ کر کے پیا دن میرا نانا میں تمہاری عزت تو اپنے ماں باپ قربان کراں نانا گواہ رویا ہے میں نے انہاں بندہ ماریا ہے جنہاں نے پتہ ہی نہیں میں کون جنہاں نال میری واقفیت ہی نہیں میں نے انہاں بھی مار رہا کیوں میرا مولا حجت تمام کر دے رہا اینڈ ٹائم تک او مسلمانوں میں کون ہوں میرا نانا کون ہے میری نانی خدیجہ ہے میرا نانا وحی اعلیٰ میرا نانا مصطفیٰ میرا بابا علی میں جان لویا کل میں شرل دینے نا کیا بسان پتہ ہی نہیں ایسا کنوں مار دے رہے ہیں اور عزاداران حسین ابن علی جب میرے مولا نے اس میٹنگ بیٹھے تو میرے مولا نے پہلی گل کی تھی میرے پیو دا وسدہ وہڑا اے دین علی دیاں پتران دے سر نال نہیں بچدا خدا توڑی ہائے قبول فرمائے جڑے سمجھ کے ہائے کر گئے ہو اے دین علی دیاں دیاں دی قربانی مگدا
تے بہوں رنے میرے مولا جدو بہنا تے نظر پئی تے بہنا پوچھی آقا کیوں روندے ہو؟ فرمایا تساں امن دیاں پلیاں ہویاں ہو انہاں ہتھاں چ رسیاں آ جانیاں میں تاں رونا انہاں ہتھاں وچ رسیاں میں تاں رونا عزاداران حسین ابن علی میری پاک مخدومہ فرمایا حسین رو نہیں میں تیری عد دی بھائی وال ہاں بھائی وال مطلب میری قوم دے بچے سمجھن پارٹنر حصے دار یعنی تیرے ہر دکھ وچ تیری بہن برابر دی حصے دار ساری پریشانی تیرے سر تے نہیں آئے گی نال عالیہ کھڑی ہے تیرے نال میں تا سمجھداں کہ بی بی عالیہ دے دکھ حسین تو ود گئے کیوں ود گئے حسین دا سفر تے 6 مہینے چ مک گیا چل میں ان جادہ میں تیری ہائے نکلے حسین نو بندیاں 6 مہینے رلایا ہے زینب نو بندیاں 2 سال یعنی 28 رجب نو غریب ٹریا میری قوم دے جوانوں اور 10ویں دی دیگر میرے مولا دے سجدے تے محنت امام تمام ہوئی تو بندیاں حسین نو تو 6 مہینے رلایا نا تے اصل منزل تے اس لے شروع ہوئی جدوں برا ماریا گیا پہلی رات علی دی دی لکو دک سہرائج برا دے یتیم کوئی اتھوں گولیا کوئی اتھوں گولیا کوئی اتھوں گولیا مستور واسطے حکم ہے اس ویڑے دیاں کچھ نمازاں ایسیاں کہ جڑی ایک تو دوسری نماز بلند ہوندی آئی اس ویڑے دا وڈا عابد میرے آقا نامدار جدوں نماز واسطے کھلوتے تو حکم خدا آ گیا قم اللیل الا قلیلا وہ تھوڑا کھلو میرا سونا تیرے پیران دے ورم برداشت اس ویڑے دا نماز دی ہے انتہا ہے کہ کھلومن تے آیتاں دیاں اس ویڑے دی مظلومی دے انتہا یہ نماز واسطے کھلومن کدھاں پتھر آ جاندہ ہے کدھاں تیر آ جاندہ ہے کدھاں نیزہ آ جاندہ ہے مگر اس ویڑے دیاں مرداں تو ود گئی علی دی دی نماز کیوں مستور واسطے حکم ہے جدو مستور نماز پڑھے غیر ویکھنا لگا کوئی نہ ہو سیر تو پیران تے چادر ہوئے برکا ہوئے لایا قرآن تن ہاتھ رکھ دے نہ 9 بیراما دیاں لاشاں دے عد وچ 11 محرم دی رات خاک شفا دا پردہ بنا کے جدو زینب آکھیا نا اللہ تے تڑپیاں بیراما دیاں لاشاں تے عباس دا وین آیا حسین بھین بغیر چادر دے نماز پئی خدا توری ہائے قبول فرمائے کسے غم میں توری ہائے نہ آئے اس غم دے سوا میری مخدومہ توری اولاد دی محافظت فرمائے توڑے وہڑے آباد رہن توڑی محنت قبول ہوئے توڑے مرحومین دے درجات بلند ہوں اور عزاداران حسین امام حسین علیہ السلام در رومنا ہر چیز میرے مولا دا فرمان ہے ہر چیز دا عبادت مقرر ہے ثواب مقرر ہے کوئی بھی عبادت ہے تو اس دا ثواب مقرر ہے 2 عبادتاں جنہ دا ثواب مقرر ایک انہ تے درود پڑھنا دوسرا انہ دے غم میں رونا یار میں بادشاہ کل بندہ آیا اسا کا مولا میں بڑا پریشان ہاں بڑی پریشانیاں میں بڑا دکھی بندہ ہوندہ ہے نا جی دکھ ہر بندے نال نے لیکن کوئی دکھ بندے نو ایسے ہوندے نا جوڑے ہر دکھ تے بھاری ہوندے اسا کا مولا میں بڑی پریشان ہاں تو میں نے کوئی عمل دسو کوئی وظیفہ دسو جی میں علماء کل بے کہ بندے آدھیں جی کوئی پریشان نہیں ہے میں نے کوئی عمل کوئی وظیفہ تو میرے مولا نے رو کے فرمایا اے بندہ خدا سب تو بہتر عمل ہے جدو اپنیاں پریشانیاں چ ہوویں تے اس غریب نو رویا کر جنوں بھیڑا نہیں رو سکی جدی لاش کو چپ کر کے لگ گئی تینج لگ گئی جی میں لگدا ہی کچھ نہ عزادارو تسی ہون تے محرم مکایا تے غریب پھر ٹور پیا کربلا والے پاس ہون اٹھا حسین ٹور پیا مدینہ تو کربلا تو سائنس 28 رجب نو منا کے گھر چلے جانا ہے پھر مہینے گزرنے 6 تو پھر کربلا آنی ہے دھیاں پیو کول تے بہنا بھرا کول اپنے اپنے گھر وطن تے بے کرون علی عزادارو انہا 6 مہینے آج علی دیاں کدے اس ٹبے کدے اس ٹبے کدے اس ٹبے
کدے اس شہر کدے اس شہر. کیوں جنت دیاں مالک بیبیاں مسلمان کیوں رل گئیاں جنگلائیں چ؟ کیوں حسین بھیڑا نال لا کے ٹرے؟ کیوں حسین او نکی جائی دھی نال لا کے ٹرے ہے جنہوں سینے تے نہ سماویا نہ دین سکون آندہ ہی نہ بابن سکون آندہ؟ کیا مولا نہیں پتا پہ میرے بعد میری دھی رول جانا ہے؟ تمہیں دتوان حتمی اور فائنل دل دکھ جائے تو میں نے معاف کرنا. میں حضرت عباس دے علم تے ہاتھ رکھ کے پیادا حسین ابن علی اکبر جا پتر بھی قربان کرایا, سکینہ جی دھی بھی بازاراں چ رلائی. وہ حسین نو نانے دا دین اپنے پتروں تو بھی زیادہ عزیز ہے. حسین نو اپنے نانے دی پگ, اپنے نانے دا کلمہ, امت دی اصلاح. پتر رولن تا خیر ہے, دھیاں شاللہ نہ رولن کسے دی. عزاداران حسین مولا فرمائے رویا کر مظلوم دے غم میں. اور جتے بندے دا بچپن گزرے ہوئے ہوئے وہ جگہ چھوڑنا محال ہے. او مدینہ جس مدینے دیاں گلیاں جو حسین نانے دی کنڈ تے بہ کے مہر تے کدے اس گلی کدے اس گلی کدے اس گلی. جدوں آدھ رات لے حسین عزادارو ٹر دیں تو مدینے دیاں گلیاں تے ہاتھ لا کے آدھیں میرے نانے دا مدینہ میں تن کدے نہ چھوڑ دا, میرے نانے دے دین تے اوکھی بن گئی. میں جو حکم دیتا ہے میں اس دی تعمیل کراں. عزاداران حسین جنہ اٹھ باندے ڈٹھن انہاں 27 لکھے ہے, جنہ اٹھ دے ڈٹھن انہاں 28 لکھے ہے. میں سیدہ امام حسین علیہ السلام دا ذاکرہ. میری یہ بحث ہی نہیں, تحقیق و عمیق علماء دا کم ہے, محققین دا کم ہے. عزاداران حسین بس میرا اتنا سوال ہے, غریب نو دیر کیوں لگی ہے اتنی؟ کیوں حسین نو اتنی دیر لگی آخر کہ اٹھ بیٹھے 27 تے اٹھے 28؟ ایک ذاکر ہوندے ہیں جی, او خدا درجات بلند کر رہے ہیں, حاجی غلام علی بھٹی صاحب. کسی سنے ہون تے کمالیے دے, انہاں دا بیٹا بھی ان ذاکر ہے سبتین, خدا زبان تاثیر دے. بس انہاں جملہ پڑھے آئیے کہ مجلس تے مجلس قیامت بن گئی. انہاں فرمایا جو میں سمجھے ہوں میں ایک سمجھے ہوں بھائی 27 تو 28 تک دیر تان لگی ہے. بھائی اس پورے عرصے جس پورے وقت حسین بھین نو چڑھیندہ رہا ہے تے دھی نو لہیندہ رہا ہے. دھی دے کول کھلو کے آدھا رہے اللہ یا تیری اکبر دی برات جھا کوئی. اور جڑا بندہ جناب سیدہ صغرا دے وچھوڑے تے نہیں رو سکدا, وہ بندہ ایڈا ہمت والا کوئی ہے جڑا اپنے 2 کمریاں والے گھر وچ 7 سالاں دی دھی کلی چھوڑ کے اس ٹائم مجلس چاہے؟ مجلس تے 7 سال دی دھی کلی چھوڑ کے جے توں ٹرنے تے دھی تے ناکھنا بابا کدے جا رہے ہیں؟ وہ 7 سالاں دی دھی کلی نہیں چھوڑی دی. لایا قرآن ہاتھ رکھ دینا 40 ویڑیاں جو حسین ایک دھی ٹکا کے 40 ویڑیاں جو حسین ایک دھی. اور میرے مولا دے گھر بچے کتنے آن؟ انہاں 40 گھریں تعداد بچیاں دی کیا آئی؟ اسے گھر ایک بچہ ہوئے. میں مخدومہ شام ایک دھی دیتی ہوئی ہے, تو سفر تو گھر جائیے, چھوٹی ہے جی تو نظر پوے تو سارے تھکیڑے سے یہ زیادہ لے جاندے. ایک بچے اللہ گھر جے اتنا سونا بسدا ہے, 84 بچہ آئی حسین دے گھر. امیر بندہ جدی ہون ہائے نہیں نکلی اس کا, ہون جڑا نہیں ہائے کر سکے اگلی گالے چ میرے نال رلے. ہون میں امتحانن تو ان سوال پہ کرداں 84 وچوں 83 بچہ چلا جائے. چلو عزادارو دھی اللہ بندہ پھر ہائے کرے, 83 چلا جائے ایک رہ جائے, تے جڑا رہ جائے وہ بچہ نہ ہوئے وہ بچی ہوئے, وہ صحت مند نہ ہوئے وہ بیمار ہوئے. مرحبا دھیاں دے پردے ہون عزادارو, کسے غم میں چاہے نہ, خدا توڑا وہڑا آباد رکھے, کسے غم میں چاہے نہ ہوئے. تو اس بچے تے پھر گزر دی کیا کی گزر دی اس بچے تے؟
امام فرمایا میری دھی تیری شکل میری ماں زہرا نال مل میں نہیں چاہتا کہ کوئی آکھے او بازار حسین دی ماں پہ ٹر دی کیونکہ انہوں دی حسرت ہے تو ایک دو گلہ کتابی تو علاوہ میں سینہ بسینہ ذاکری دیاں بھی کردہ کیونکہ انہوں آکھیا پہ چھوڑا سنانا ہے تسی سانو فہرست بڑھوائی نا امام تے فہرست بڑھان والے عباس نو مولا آکھیا غازی فہرست بڑھا تے جڑا جڑا لکھنا ہی او میں آکھاں تے لکھنا ہی چلو میں 70 اگلی توار لکھاں دیا دا حسین فرمیندن مرضی نال کسے دا نا نو لکھنا بھاویں تیری دھی ہوئے بھاویں میری حسین ابن علی نے پہلا نام جڑا لکھوایا نصر من اللہ میرے مولا کٹیا نہیں نصر من اللہ امام آیتہ نہیں کٹدا میرے مولا وہ دے تھلے لکھیا انا للہ تو عزاداران حسین میرے مولا نے پہلا نام جڑا لکھوایا وہ لکھوایا عباس لکھو حسین ابن علی شہید کربلا تسی ہائے کی تھی کسے برداشت کی تھا یہ لکھن اللہ عباس ہے ہاں جنہوں حسین پیادن شہید کربلا لکھ تے عباس دا قلم کمے آتے امام فرمایا میں امام بڑھ کے حکم دے رہے ہیں لکھ کوئی تو بیٹھا اسی ہائے کرنا اللہ جدوں علی دیا پترن شہید لکھ بیٹھا تے حسین آدن ہون لکھ زینب بنت علی یسیرہ شام مرحبا 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 تو عزاداران جیڑی میٹنگ حسین بلائی ہوئی آئی اتھے بھرامان دی بھی بھیڑان دی بھی اتھے میرے مولا پہلی گل کی تھی کہ نہیں بچدا دین جب تک علی دیاں دیاں قربانیاں برابر نہیں دیں دیاں تو بی بی پاک فرمایا چادر چاہی دی ہوئے ماں دی تو میرا ساسا ہے یہ حسین میں ہونے لہا دینیا بچا نانے دا کلمہ میرے مولا فرمایا اچھا پتر ایک ایسی نعمت ہے انسان آدھا ہے میری اپنی جان چلی جائے کہ میرے پتر نو آنچ نہ آئے کہ یہی میرا اساسہ ہے جنہوں میرے مولا نے چپ کی تھی نا دے میری پاک مرشد زادی فرمایا اچھا اجنوی دین تے اوکھی ہے سیدہ دے ہاں اوکھی ہے چادر ہلائی علی دی تھی 2 پتر 9 تے 10 سال دے کفن پا کے باہر آ گئے میں ہل دے ویکھین بارگاہ عزادارو پتھر رکھو تے اگلی گل تے ہائے آوے تسی کی میں ہائے نہ کرو جدوں علی دی 2 پتر آکھیا نا اے لے حسین بہن دی طرفوں تے کوئی ماں آئی جسے جھولے وچوں پتر چایا اے لے حسین میری طرفوں کسے ماں 2 پتر دیتے کسے ماں 3 پتر دیتے کسے ماں 1 پتر دیتا کسے ماں 13 سالان دا کسے ماں 10 سالان دا کسے ماں 6 مہینے دا لیا قرآن ہاتھ رکھ دینا اس ویلے مدینہ دی نگری ہلی جدوں عباس دی بھائن 6 پتران دا ہاتھ رکھ شرم تو حسین دے اگے نہیں آئی بی بی آلیہ دے پیران تے پتران دے ہاتھ لوا کے آ دیئے پھرانو میرے پتر دے تے آگ کلمہ بچاوے عقیل دی نسل دی خیر تو 6 پتر ماما کربلا واسطے تیار کی تھے 6 پتر ماما اور عباس دی بہنوں غریب ہے جس کربلا ایک دی بھی قربان کرائی ہے تو فہرست بنوائی حسین تو حسین ابن علی اپنی دھیاں دی ترتیب نال نام لکھوائے تو وڈی سینڈ دے بعد درمیان علی سینڈ بی بی وچھوڑے دی ملکہ دا نام بندہ آئی تو بی بی پاک دا نام پانستے حضرت عباس نے سواد لکھی تسی سمجھ رہے ہو نا زدہ میرے مولا نے سواد لکھی پیر صابر حسین شاہ صاحب سلطان بہل والے سید وہ پڑھ دیان حسین قلم روک کے آکھیا نہیں غازی سواد کٹ چاہتے سین لکھ چاہتے سواد کٹ چاہ سین لکھ 250 معامل حویلی وچ اٹھیا تو سے خود صدات دے نقصان دا اندازہ لاؤ مسلمان خود اندازہ لا 250 معامل حویلی وچوں مدینے اٹھیا 53 کربلات اٹھیا یعنی 53
یعنی 250 ماں والے 53 بچے جڑے کربلا چ باقی لگ گئے 46 اٹھ کوفے وچوں اٹھیا 40 اٹھ اسکلان وچوں اٹھیا میں قسم ہے پیدا کرنا لئی ذات دی جدوں شام چ واپس آئی تے 3 اٹھ 250 اٹھاں وچوں علی دی دی 3 اٹھاں دا باہر لے کے واپس تے اے جڑیاں کدے اس موڑ کدے اس موڑ کدے اتھے لاش کدے اتھے جنازہ اے جڑیاں شام دے راہ تے قتل ہویاں بیبیاں اے کس دیاں دیاں تے نوان علی ابن ابی طالب دی اجن بندے آدن اجن علی نال بغض نہیں مکدا دین تے کسے دا لگا کچھ نہیں علی دا بچہ کچھ نہیں علی دے گھروں تے 6 مہینے دے بچے نال ٹرے جدو دین تے اوکی بن گئی اس لئے 16 دن تائیں اصغر جدو حسین مدینہ چھوڑیا 6 مہینے دے کربلا 16 دن دا بچہ بھی حسین گھر نہیں چھوڑیا کہ کوئی انجنا کہ بھئی علی دا ایک پوترا گھر آئی کی چھڑیا حسین پچھے بس میں ڈیر پڑ گیا میں تھے 2 وین کردہ آزادارو تسی جھولی پھیلا لینا آزادارو 39 گھر نو جندرہ لگ گیا روایت آدھی ہے کہ جناب سغرا دی والدہ بی بی ام اسحاقن اور وہ دنیا تو پردہ کر گئے پہلے تو بی بی رباب صلوات اللہ علیہ نے اس بی بی دی پرورش کی تھی اور 16 دن دا بچہ بھی میری سینڈ رباب نے چاہے ہویا ہے اور نال سینڈ سکینن بھی لائے ہویا ہے حضرت عباس بی بی دا نام پکار رہے ہیں کہ علی اصغر دی اماں آؤ تو اڈا محمل آگیا ہے میری پاک مرشد زادی جندرے تے ہاتھ رکھے ہویا ہے تاکہ میں تالا لاواں تے چابی سغرا دے سامنے رکھا آزادارو میرا اللہ گواہے گل تڑپن والی ہے میری سینڈ تالا بند کرن دا ارادہ کر دی ہے یا ویڑے چو ویڑا دا ہے شالا یتیم ہی کوئی نہ تھوڑا دا آواز ایکو نال کھولنا جی ایکو حسین ابن علی فرمایا عباس ویکھو جو علی اصغر دی اماں آجن تک کیوں نہیں آئے میرے مولا غازی ٹرے تو جتنا بہادر آئی کمر بھائی میرا مولا روندہ روندہ واپس آیا امام فرمایا غازی فرمایا میرا امام مولا اے میں ہون اے میرے واسے چ نہیں مولا اے تسی آپ جا کے منظر ویکھو صابران دا سلطان حسین جدو حویلی دے اندر آئے تو بی بی سیدہ سغرا نے ان چادر پھیلائی ہوئی ہے اور 39 گھر دی چابی اس چادر دی اتے پئی ہوئی ہے بی بی پاک ایک چابی چاندی ہے چم دی ہے اکھاں نال لاندی ہے آدھی ہے میرے چاچے عباس دے گھر دی اے میرے چاچے مسلم دے گھر دی اے میرے ویر سجاد دے گھر دی ازادارو ان چابیاں چم دیئے تے ایک گھر رہ گیا نا جناب رباب دا تو ازاداران حسین ابن علی امام فرمیندن میں منظر ڈٹھا تے اک حسین دی بھی وسی امام سین رباب کو لا کے پیا دن رباب تالا بھی میں لانا چابی بھی میں دینا مگر جدو میں تے نشارہ کراں تے تو پتر تے دھی چاہ کے انج گزرنا ہے بھئی میری دھی تے نظر تیرے تے نہ پوے بس سغرا مرن تو پہلے نہ مر جائے ہو سکتا ہے وہ چھوڑا برداشت نہ کر پائے ازاداروں انج میرے مولا نے آکھیا بھئی علی اصغر بھی سنبھال تے سکینہ بھی سنبھال چابی چاہ کے میرا امام ٹردہ ٹردہ 17 سالان دی دھی دے سامنے آ گیا سیدہ دے سغرا تو میری سین فرمایا بولو علی اکبر دا بابا کوئی تو بیٹھو سی ہائے کرنا لازادار تھوڑا ہی کو کھولنا جی اس دا میرے امام فرمایا او میری پیاری دھی سغرا بی بی ادھی بول سجاد تو اصغر دا بابا سیدہ دن ہون ناچ ایسی دھیاں دا تے دھیاں چاپڑے نال میرا ناچ ایسی امام دن میری لاڈلی دھی سغرا بی بی ادھی بولو کبرا دا بابا سیدہ دے میری سونی دی سغرا بی بی ادھی بول سکینہ دا بابا سیدہ دے انہ دا بابا تیرا کچھ نہیں لگدا بی بی ادھی جنہ دا لگدا ہے او تیرے نال پئیاں ویندیاں بابا میرا لگدا ہو میں آمن اکبر دی برات جنال رلا جائے مرحبا زادار مرحبا مرحبا اٹھاوی دی رات ہائے کرنا لے سیدہ دے کتنیاں چابیاں ہو گئیاں
بی بی آدھی ہے بابا 39 چابیاں حسین آدھن جے میری دھی ناراض نہ ہوئے تو ایک میں بھی دیواں ہائے بی بی آدھی ہے بابا جی میں اور رکھ گئے میں تو بھی رکھ میں کو تیرے بعد جندرے لہانے حسین جھکے جو میں چابی رکھا ازادارو روندی اکھی میں جو تھوڑا دستا ہے حسین ویکھیا سغرا دی اکھ میں جھانجے غریب اشارہ کیتا اصغر دی اماں لنگ جا لایا قرآن ہاتھ رکھ دینا میری سین چوتھا قدم چایا یا میری سین سغرا دی نظر مات پہ گئی ہے مائی بدھا کے یادی ہے اصغر دی اماں اپنائے مل دی میں نو اصغر ملا مرحبا زدارو مرحبا زدارو مرحبا زدارو لکھوری بابا تیری کسے گم میں چاہے نائے زدار اصغر دی اماں اپنائے مل دی میں نو اصغر ملا اللہ گواہ میری سین نے اپنے 16 دنہ دے پھران اچایا پہلا وین کر کے آدھی ہے جڑے ویندے نہیں ونجن دے میں تن جوان کرے ساں او میں پلو اکبر دا نہیں بدا میں حسرت دے مرحبا مرحبا آزاد تھوڑا مائک دا آواز کھولو نا اس دا میں پلو اکبر دا نہیں بدا میں حسرت تیرے نال پوری کرے ساں آزاداروں میں حکمات ملاؤن وینا دا حسین ہاتھ کر دیں تے اصغر نہیں آندہ ماں ہاتھ کر دیئے تے اصغر نہیں آندہ اصغر بھائنڈو قابو کر دا ہے امام دا وحڑا یار امام دا تھی پتر آنا ہے سیدہ دے سغرا رکھ لائیں لیکن میں ایک گل اپنے پتر نال کرن دے امام نے اپنے لب اصغر دے کان نال لائے امام دے لباں حرکت کی تھی یا 16 دنہ دا اصغر بھائن دے ہتھاں تے تڑپے آئے آدھے سغرا میری مجبوری بن گئی ہے تیری اپنی قسمت ہے سین آدھی ہے بابا لے جا لیکن دا ساکھیا کیا ہے حسین آدھل میں پتر دا منہ چمی آئے میں اتنا کھو جا کے آئے تو جو مدینے رہ پوسے کہیں جھلنا ہے تیر اٹھے اور ملدہ کہیں فوج تو پانی صدقے ہائے کردہ نالل مومن نو ہائے دا گواہ کردہ لکھوری بابا او سادات دی تیاری تے ہائے کرن والے آزادار او سادات دی تیاری تے ہائے کرن والے آزادار اے جملہ میرا نہیں آزادارو اے جملہ مقدمین ذاکرین پڑھ دے ہیں جڑا میں اگے تلاوت کرن لگا آزادارو ٹور گئے ماں تے پتر کلے رہ گئے پیو تے دیئے بزرگ تھائیں انج پڑھ دے میں پھر پیادا میرا نہیں ہے بزرگان دا جملہ ہے مقدمین پڑھ دے ہیں سین فرمایا بابا 4 سجن میرے جنازے تے نہ پہ ہوئے آئے حسین آدھر کیڑے کیڑے سین آدھیے پہلا او نہ آوے جس نا نہیں لکھیا تیری ہائے بلند ہوئے آزادار دوسرا او نہ آوے جس میں نے اٹھ تو لہایا تیسری او نہ آوے جڑی پتر چاہ کے لگی گئی ہے 3-10 کے دھیاں لے ہو میری سین سغرا بھاج پئیے اگے سغرا پیچھے پیچھے حسین سیدہ دیا کے 4 نیند سے 3 نیند بی بی آدھیے ناراض نہ ہوئے چوتھا تم بھی نہ ہوئے او نہیں شیعہ جڑا ماتم نہ کرے حسین آدھن ہون بابے دی سن میں کوئی نہیں ولڑا وچوں کربل دے میری لاش تے گھو ماتم جائے دے او میں کوئی نہیں ولڑا یا زہرا دعا منگا دے ماں یا ایک وینڈ اور کراں زادارو ایک وینڈ اور کراں زادارو لکھوری بابا اللہ گواہ بے گئی میری سین رباب محمل ہون ہاشمیاں دیاں تلوارہ نکل آئیاں میرا اللہ گواہ غازی مدینے دیاں گلیاں چھ دوڑے آئے عباس تی پاگ لتھی ہوئی ہے تلوار بے نیام ہے اچھی آواز نال عباس پہ آدھائے آل حجا مرحبا جنہ سمجھے ہو دی ہائے نکلی آزادار الحجاب ساڑی غیرت باہر پیان دیئے او نہیں شیعہ جڑا آلیہ دے ٹرن تے ہائے نہ کرے آزادارو 22 قدم بڑھ دیا ان ساورے تو پیکا ویڑا میری سین ایک ہاتھ علی اکبر دے دامنج پایا ہے ایک ہاتھ سجاد دے دامنج پایا ہے اور تم پھر آمہ چادر دی چھاں کیتی ہے آلیہ پہلا قدم چاہیا ہے لایا قرآن ہاتھ رکھ دینا زینب قدم چاہیا ہے
ہے غازی امام نال نشان مٹایا ہے مٹا کے یادہ شالا انجے وسدیر ہے ماتم جائے دے او تیرے پھراواں دے جوڑ سلامت رہوین میر پور دے ازادارو 4 قدم آلیا چاہے سین دے ہاتھ چھوٹ گئے حسین نوے کے آدھیے اجے کتنا ٹرنا ہے میں تھاک پئیاں میں کنڈا سے اے چانے زہرا دا نالین لہاوا حسین آدھر 4 قدمانال تھاک گئی ہیں میں تارونا کیویں ٹر سے سوڑیاں ہائے گلیاں بچ کیویں ٹر سے بچ بازار تائیں بولنا نا لعنت اللہ